گناہوں سے توبہ اور عیوب کی معافی طلب کرنے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا من برحمته یستغیث المذنبون ویا من الى ذکر احسانه یفزع المضطرون۔ اے خدا، اے وہ جسے گناہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے وہ جس کے تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے کس و لاچار ڈھونڈتے ہیں۔ وَيَا مَن لِخِيفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخَاطِئُونَ يَا أُنْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِشٍ غریب۔ اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطاکار نالہ و فریاد کرتے ہیں، اے ہر وطن آوارہ و دل گرفتہ کے سرمایہ انس۔ وَيَا فَرَجَ كُلِّ مَكْرُوبٍ كَئِيبٍ وَيَا غَوْثَ كُلِّ مَخْذُولٍ فَرِيدٍ وَيَا عَضُدَ كُلِّ محتاج فرید۔ ہر غمزدہ و دل شکستہ کے غمگسار، ہر بے کس و تنہا کے فریاد رس، اور ہر راندہ و محتاج کے دستگیر۔ انت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما۔ تو وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما۔ اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے۔ وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبه۔ تو وہ ہے جس کا عفو درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے۔ تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے۔ وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه وأنت الذي اتسع الخلائق كلهم في رحمته۔ تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں۔ تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات ہستی سمائی ہے۔ وأنت الذي لا يرغب في جزاء من أعطى وأنت الذي لا يفرط في عقاب من عصى۔ تو وہ ہے کہ جس کسی کو عطا کرتا ہے اس سے عوض کی توقع نہیں رکھتا، اور تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ وأنا يا إلهي عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال لبيك وسعدي۔ خدایا
میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔ هانذا يا ربي مطروح بين يدي أنا الذي أوقرت الخطايا ظهرا۔ ہاں تو وہ میں ہوں اے میرے معبود جو تیرے آگے خاک مذلت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی ہے۔ وأنا الذي أفنت الذنوب عمرا وأنا الذي بجهله عصى ولم تكن أهلا منه لذا۔ میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ هل أنت يا إلهي راحم من دعا فأبلغ في الدعاء۔ اے میرے معبود جو تجھ سے دعا مانگنے آیا تو اس پر رحم فرمائے گا تاکہ میں لگاتار دعا مانگوں۔ أم أنت غافر لمن بكى فأسرع في البكاء۔ یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں۔ أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذللا۔ یا جو تیرے سامنے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے گا۔ أم أنت مغن من شكا إليك فقره توكلا۔ إلهي لا تخيب من لا يجد معطيا غيرك۔ یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تہی دستی کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا۔ بار الہ جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اسے نا امید نہ کر۔ ولا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك۔ اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر۔ إلهي فصل على محمد وآله ولا تعرض عني وقد أقبلت عليك۔ خداوندہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ کر جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں۔ ولا تحرمني وقد رغبت إليك ولا تجبهني بالرد وقد انتصبت بين يديك۔ اور مجھے نا امید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے دھتکار نہ دے جبکہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فصل على محمد وآله وارحمني۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف رحم و کرم سے کی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر رحم فرما. وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عني. اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہذا مجھ سے درگزر فرما. قد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفتك ووجيب قلبي من خشيتك. بار الہا، تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، وانتقاض جوارحي من هيبتك كل ذلك حياء منك لسوء عملي. اور میرے اعضا کی تھر تھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے دیکھ رہا ہے. یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے. ولذاك خمد صوتي عن الجأر إلي وكل لساني عن مناجاتك. یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی. یا الہی فلک الحمد فکم من عائبت سترتها علی فلم تفضحنی. اے خدا، تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے کہ تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا. وكم من ذنب غطيته علي فلم تشهرني. اور کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا. وكم من شائبة ألممت بها فلم تهتك عني سترها ولم تقلدني مكروها شنارها. اور کتنی ہی برائیوں کا میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا اور نہ میرے گلے میں ننگ و عار کی ذلت کا طوق ڈالا. ولم تبدي سوآتها لمن يلتمس معايبي من جيرتي وحسدتي نعمتك عندي. اور نہ میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر ان برائیوں کو ظاہر کیا. ثم لم ينهني ذلك عن أن جريت إلى سوء ما عهدت مني. پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں علم رکھتا ہے روک نہ سکی. فمن أجهل مني يا إلهي برشدك ومن أغفل مني عن حظك. تو اے میرے معبود، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبود سے بے خبر، اپنے حص و نصیب سے غافل. ومن أبعد مني من استصلاح نفسي. اور اصلاح نفس سے دور ہوگا. حين أنفق ما جريت علي من رزقك فيما نهيتني عنه من معصيتك. جبکہ میں اس روزی کو
جسے تو نے میرے لیے قرار دیا ہے ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جن سے تو نے منع کیا ہے۔ ومن أبعد غورا في الباطل وأشد إقداما على السوء مني، اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک اترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرأت کرنے والا ہوگا۔ حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان، جبکہ میں ایسے دو راہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے، فأتبع دعوته على غير عمى مني في معرفة به ولا نسيان من حفظي له، تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کی شرانگیزیوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ وأنا حينئذ موقن بأن منتهى دعوتك إلى الجنة ومنتهى دعوتي إلى النار، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ سبحانك ما أعجب ما أشهد به على نفسي وأعدده من مكتوم أمري۔ اللہ اکبر، کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں۔ وأعجب من ذلك أناتك عني وإبطاؤك عن معاجلتي، اور اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ وليس ذلك من كرمي عليك بل تأنيا منك لي وتفضلا منك علي، یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف و احسان ہے۔ لأن ارتدع عن معصيتك المسخطة وأقلع عن سيئاتي المخلقة، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ ولأن عفوك عني أحب إليك من عقوبتي، بل أنا يا إلهي أكثر ذنوبا، اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے میرے معبود بہت گناہگار وأقبح آثارا وأشنع أفعالا وأشد في الباطل تهورا وأضعف عند طاعتك تيقظا، بہت بد صفات و بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک اور تیری اطاعت کے وقت سست گام، وأقل لوعيدك انتباها وارتغابا من أن أحصي لك عيوبي أو أقدر على ذكر ذنوبي، اور تیری تہدید و سرزنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگراں ہوں، تو کس طرح
میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں. وإنما أوبخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك التي بها صلاح أمر المذنبين. اور جو اس طرح میں اپنے نفس کو ملامت و سرزنش کر رہا ہوں تو تیری اس شفقت و مرحمت کی لالچ میں جس سے گناہگاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں. ورجاء لرحمته التي بها فتاك رقاب الخاطئين. اور تیری اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطاکاروں کی گردنیں عذاب سے رہا ہوتی ہیں. اللهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب فصل على محمد وآله واعتقها بعفوك. بار الہا، یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے. وهذا ظهري قد اثقلته الخطايا فصل على محمد وآله وخفف عنه بمنه. اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے. تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعے اسے ہلکا کر دے. یا الہی لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حتى ينقطع صوتي. بار الہا، اگر میں تیرے سامنے اتنا روں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے. وقمت لك حتى تتنشر قدماي وركعت لك حتى ينخلع صلبي. اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر فرم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں. وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري. اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں. وشربت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني. اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس اثنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے. ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي. پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا. وَإِن كُنْتَ تَغْفِرُ لِي حِينَ أَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ وَتَعْفُ عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقُّ عَفْوَكَ. اور اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں،
اور مجھے معاف کر دے جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں. فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق ولا أنا أهل له باستيجاب. تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں. إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار فإن تعذبني فأنت غير ظالم لي. کیونکہ جب میں نے پہلے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا. إلهي فإذ تغمدتني بسترك فلم تفضحني وتأنيتني بكرمك فلم تعاجلني. اے میرے معبود، جبکہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی. وحلمت عني بتفضلك فلم تغير نعمتك علي ولم تكدر معروفك عندي. اور اپنے فضل سے میرے بارے میں علم سے کام لیا اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا ہے. فارحم طول تضرعي وشدة مسكنتي وسوء موقفي. تو میری اس طویل تضرع زاری اور سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما. اللهم صل على محمد وآله وقني من المعاصي واستعملني بالطاعة. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ. وارزقني حسن الإنابة وطهرني بالتوبة وأيدني بالعصمة واستصلحني بالعافية. اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے اور اپنی حسن نگہداشت سے نصرت فرما اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر. وأذقني حلاوة المغفرة واجعلني طليق عفوك وعتيق رحمتك. اور مغفرت کی شیرینی سے کام و دہن کو لذت بخش اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے. واكتب لي أمانا من سخطك وبشرني بذلك في العاجل دون الآجل بشرا أعرفها. اور اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور سے سمجھ لوں. وعرفني فيه علامة أتبينها
إن ذلك لا يضيق عليك في وسعك. اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں، اور یہ چیز تیرے ہمگیر اقتدار کے سامنے مشکل ولا يتكأدك في قدرته إنك على كل شيء قدير. اور تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں ہے. بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے.